اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ لَأُدْخِلَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سورہ مائدہ میں ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پاک ہو، کیونکہ جنت پاک ہے تو وہاں ناپاک ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو ہم توبہ کر کے پاک ہو جائیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ جس کے ذمے گناہ ہوں گے تو اب اسے جنت میں تو داخل کرنا ہے، جنت میں تو مومن ہے نا۔ ہر مومن چاہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میرے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک دن داخل ہوگا۔ لیکن یہ بھی سمجھا دیا جو مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزار نہ دیا جائے۔ تو جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ کے گزارنا ممکن، زور سے بول لیں اور زور سے، ممکن نہیں ہے۔ کافر کتنے ہی خیر کے کام کر لے اس کا جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے ہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر کہتے ہیں، وہ تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو روزے رکھتے ہیں۔ بھائی جس کا حضور پر ایمان نہیں رہا وہ مومن کیسے رہا؟ خیر میں عرض کر رہا تھا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا وعدہ۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا وہ میں نے عرض کر دیا۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان